صاحب پہنچا ہوا ہے, کارپوریشن موجود ہے, پولیس ساری موجود ہے, ٹروپس بھی آئے ہوئے ہیں, 1122 بھی موجود ہے. تمام ادارے جو سیلاب کو سے منسلک ہیں وہ یہاں موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ. مناظر آپ نے دیکھے, یہ مناظر ہیں پاکستان کے جدید شہر اور دارالحکومت اسلام آباد کے, اور اسلام آباد کی بھی پوش آبادی E11 جو بالکل نیا سیکٹر بنا ہے. پانی کی جو صورتحال ہے, لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 300 ملی میٹر سے زائد بارش نے دارالحکومت کو جو ہے وہ ڈبو دیا ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. اگر اسی قسم کی بارش کراچی کے اندر ہوتی ہے تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے. اور جب کراچی کے اندر گزشتہ سال بارش ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کا موقف یہ تھا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے. آج پاکستان کے دارالحکومت کے اندر خود یہ حال ہے تو پھر دارالحکومت کس کے حوالے کر دینا چاہیے, یہ ایک سوال ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے, وجوہات کیا ہیں, کون کون لوگ ذمہ دار ہیں کہ جو آج یہ حالات کا سامنا کرنا پڑا. پروگرام کے اندر ذکر کریں گے. سیالکوٹ کے اندر آج الیکشن ہوا, بڑا ٹف مقابلہ دیکھنے کا آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے مقابلے میں ایک نوجوان پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اچھے خاصے ووٹ لے کے جا رہا ہے, اور ٹف صورتحال ہے. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ طالبان کی قیادت اس وقت چین کے اندر ہے, اور چین میں مذاکرات کیا ہو رہے ہیں اور کیا سمت میں, کس سمت میں جا رہے ہیں, اور کیا کیا یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں, اس پہ کریں گے بات. لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ صاحب جو مناظر نظر آ رہے ہیں اسلام آباد کے, بڑے ہی خوفناک قسم کے مناظر ہیں, اور اتنی بارش میرا خیال ہے شاید اسلام آباد نے اس سے پہلے فیس نہیں کی. میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کے یہ سیکٹر نے تو بالکل فیس نہیں کی, کیونکہ یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ واٹر شیڈ ایریا ہے. بیسیکلی پہاڑ کا جو دامن ہوتا ہے, اس دامن کے اندر آپ نے آبادیاں بنائی ہوئی ہیں. اصل مسئلہ جو, اور یہ سیکٹر وہ ہے کہ جو بالکل آخر میں اسلام آباد کی ماسٹر پلان جو تھا وہ مارگلہ پہ رک جاتا تھا. مارگلہ پہ جو ایف سیکٹر ہے وہاں تک تھا. ای بی اے جو انہوں نے بیسیکلی فارسٹیشن کے لیے رکھے ہوئے تھے, جس میں ہم نے منال بھی بنا لیا, جس میں ہم نے اور بہت سی چیزیں بنا لی, ایک زمانے میں چڑیا گھر بھی بنا لیا, اور اس میں راستے بھی نکال لیے. اسلام آباد میں سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو انوائرمنٹل کانشیس ہیں, جس میں ہمارا رویداد خان صاحب 90 سال کی عمر میں بھی واک کرتے ہیں, اور وہ نکلتے پھرتے ہیں سارے بہت زیادہ. لیکن اسلام آباد کی تباہی کے اندر اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ اسلام آباد کی بذات خود پوری کی پوری اس آبادی کو, جس شخص نے جتنی آبادی کے لیے پلان کیا تھا, ہماری ہوس نے اس کو اور تباہ پر. اچھا, یہ وہ جو سیکٹر ہے اس کے جو بانی ہیں, اس کو بنانے والے جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سابق رکن اسمبلی ہیں, انہی کے نام سے منسوب تھا. ایک کیس بھی چلا, پکڑے بھی گئے, ساری کہانی. جی وہ E11. اچھا یہ E11 وہ سیکٹر ہے کہ جس کے اندر سب سے چائنا کٹنگ ہوئی. انجم وکیل میرا خیال نام تھا. وہ اس کی ایک ہمارے دوست ہوتے رابی سینٹر کے مال, ان کے ساتھ بہت لڑائی بلٹ ہوئی تھی. ایک پلازا وہ بنا رہے تھے, اور وہ پلازا کی صورت وہاں پر پولیس والوں نے بھی اپنی اینڈ روڈز بنائی ہوئی. وہ واحد سیکٹر لگتا ہے جیسے آپ اسلام آباد کے اندر شاید گجر خان میں آ گئے ہیں یا کسی اور. اسلام آباد لگتا ہی نہیں ہے, مطلب آپ کو نہ ان کی سڑکیں اسلام آباد والی لگتی ہیں نہ کچھ اور. ایک ایف ٹی ایس کی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ایک علاقہ دیا ہوا ہے, یہ وہ سیکٹر ہے. اور اس سیکٹر کے ساتھ آپ کو E10 ہے جہاں پہ GHQ بننا تھا, جو شاید ابھی تک نہیں بن سکا. اس کے بعد آگے جو ہے وہ سارے کے سارے ایئر فورس کا ہے, پھر اس کے بعد نیوی کا, اس طرح کے سارے وہ چلے آ رہے ہیں. اور اینڈ پہ ہم جو E7 وغیرہ ہے, ان میں ڈاکٹر قاضی صاحب کا بھی گھر, ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا بھی گھر اسی جگہ پہ. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کی مارگلہ جو ہے وہ ایروڈ ہوئی ہے. روز آپ درخت کاٹ کے کبھی کسی نام پہ, کبھی کسی نام پہ, کبھی الرجی کے نام پہ اس کو دوبارہ بلٹ اپ نہیں کرتے. اس کے بھی باوجود پاکستان میں ایک شہر کو فیشن بنایا جاتا ہے, پھر اس شہر میں رہنے والی زمین کو کاسٹلی کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ اسلام آباد کو اس کے اوریجنل پلان پہ رہنے دیتے, اور یہ جو آپ نے 8-10 نئی سڑکیں نکالی ہیں تیز رفتار, مطلب آپ تو ایکسپریس ویز جو نکالی ہیں, اور ہمارے کامران لاچاری صاحب اس وقت CDA کے ہوتے تھے, انہوں نے اس کو, مشرف نے پیسے دیے, انہوں نے زبردست قسم کا بنا دیا. ان کا یہ بھی تھا کہ 4 درخت توڑے ہیں, 10 نگارے لگائے ہوں گے یقیناً. اس کے باوجود بھی
ایک آدمی جو پلان کیا اس پہ رہنے دیتا، آپ دوسرا شہر آباد کر دیتے تو آپ کو تکلیف تھی، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ اگر ہم دوسرا شہر آباد کریں گے تو یہ 1 کروڑ کا پلاٹ ہے 10 کروڑ میں کیسے بکے گا؟ یہ 8 کروڑ کا پلاٹ ہے۔ یہ جو آپ کو یاد ہے کہ I-8 جب بنا تھا تو I-8 کا دروازہ جو تھا یہ اس طرف نہیں تھا، یہ جو مین سڑک آپ فیض آباد سے آپ پارا تک جاتے ہیں یہ دونوں طرف پہاڑ تھے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ اسی جگہ پہ سب سے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے کیونکہ بیوروکریٹس کو پلاٹ ہوئے تھے اور بیوروکریٹ چاہتے تھے کہ راستہ ادھر سے ملے، وہ قبرستان کے پاس سے گزرنے کے جانا نہیں چاہتے کیونکہ قبرستان میں ان کو موت یاد آتی تھی، وہ سمجھتے تھے کل کو ہم نے یہاں آنا ہی نہیں، تو انہوں نے خاص طور پہ اس پلان کو ختم کیا، اس پلان کو کاٹ کے یہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے بڑی حدیث جس کو اقبال نے ریفر کیا تھا میسولینی کے سامنے، وہ بڑی کمال کی جو کل اس نے بھی بیان کی تھی اپنا ہمارے اس آئی جی نے بھی، کہ ہم ایک مدینہ کی آبادی کو ایک خاص حد سے بڑھنے نہیں دیں گے، جب بڑھ جائے گی تو ہم نیا شہر آباد کریں گے، لیکن پراپرٹی مافیا یہ باقی سارے لوگ ہیں۔ اب اسلام آباد کا جو وراول ڈیم ہے آپ اندازہ کریں وہ اس کا ڈیزائن جو ہے اسلام آباد کے اب تک کی آبادی کے 30% کے اوپر ہے، باقی سارے آپ کبھی خانپور سے پانی لے کے آتے ہیں کبھی یہ چیز، تو یہ پلاننگ کی جو کمی ہے اور اس پلاننگ کی کمی کو آپ کبھی دور نہیں کر سکیں گے۔ آج بھی پلاٹ جو ہیں بیوروکریٹس کو نکالے جاتے ہیں، آج بھی پلاٹس جو ہیں وہ سیاستدانوں کے لیے نکالے جاتے ہیں، آج بھی پلاٹس جو ہیں وہ ججوں اور جرنیلوں کے لیے نکالے جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ کرتے ہیں۔ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ لاہور میں اگر یہ دموریا پل پہ پانی کھڑا ہوتا تو اب تک شہباز شریف مال روڈ پہ کھڑا ہوتا، شہباز شریف کے بزدار کے کارٹون بن چکے ہوتے کہ وہ دیکھیں جی یا کراچی میں ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا اور ہوا مثالیں دی اور مطالبہ ہو گیا تھا کہ وفاق کے حوالے کیا جائے۔ اب وفاق کس کے حوالے، اب اسلام آباد بھی کس کے حوالے کیا جائے، کس کے حوالے کیا جائے؟ میرے خیال ہمارے ساتھ وہ ہے مسلم، اچھا نہیں ابھی تک نہیں، اچھا تو یہ اب وفاق تو کسی کے بھی حوالے نہیں کیا جاتا نا۔ دیکھیں مسئلہ یہ کہ وفاق تو جن کے حوالے ہیں انہوں نے وفاق کا، اسد عمر صاحب اس حلقے سے ایم این اے، اور ابھی انہوں نے جب پانی اترا ہے ہم نالا لئی کو روتے تھے اب تک، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا ٹورنٹ جو ہے نا اسلام آباد جو ہے، یہ دیکھیں گورے نے جو کام کرتا تھا نا کچھ چیزیں اس کی اچھی تھیں، ان کو آپ تعریف کر لینی چاہیے، وہ پہلے ٹوپوگرافک سروے کرتا تھا، صحیح، اس ٹوپوگرافک سروے کے حساب سے آبادی جو بناتا تھا اور اگر جگہ نہیں دیتا تھا کسی کو۔ آپ خود سوچیں کہ جس وقت اس نے لاہور کی آبادی بنانی شروع کی ہے تو اس نے ٹوپوگراف سروے پہ آ کے اس نے نہر پہ آ کے رک گیا تھا، اس نے کہا آگے مال روڈ نہیں جائے گی، صحیح، یا پھر ایک گیپ دیا تھا، گیپ دینے کے بعد اس نے پھر کنٹونمنٹ کی آبادی جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد یہ فورٹ اسٹیڈیم نام چیز بھی کوئی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح اس نے جب اترا ہے یہ جو اسلام آباد کی جو ہے نا یہ ہمالائز کے آخری ریمننٹس، یعنی ہمالیہ پہاڑ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے یہ فٹس ہیں، اس نے جب مری کی فٹ ہل سے اترا ہے تو اس نے بہترین چیز سمجھی کہ راولپنڈی ایک جگہ ہے جہاں جس کو آباد کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ارد گرد جو نالا لئی اور سوان کا علاقہ ہے اس نے کوئی آبادی نہیں رکھی، وہ وہاں سے آرام سے گزرے۔ ہم نے اس نالا لئی کے ساتھ ساتھ آبادیاں بھی بنائیں، ہم نے سب کچھ بنایا، پنڈی اسلام آباد کو وہ سکپ کر گیا، مکمل طور پر سکپ کر گیا، حالانکہ اسلام آباد اس کو بھی پتا تھا، خوبصورت شہر تھا، سب کچھ تھا، لیکن سکپ کر گیا اور اس نے کہا کہ نہیں وہ جگہ، کیونکہ اس کو پتا تھا یہ ہل ٹورنٹس کے اوپر کھڑا ہے، یہ سلوپ پہ کھڑا ہے، یہاں کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے کچھ لوگ جو ہیں اسلام آباد کے بارے میں ایک بہت بڑے زلزلے کی پیشگوئیاں کرتے پھرتے ہیں، اور وہ اہل نظر لوگ ہیں۔ سیلاب کا تو بتایا ہی تھا، اس سیلاب کے ساتھ ساتھ زلزلے کی پیشگوئیاں، اور وہ زلزلے کی پیشگوئیاں اس لیے ہیں کہ آپ کے اس کے زون کے اوپر کھڑا ہے اسلام آباد، اس کو جو جیولوجیکل فالٹ کے اوپر کھڑا ہے، تو ہم فالٹ لائن پہ، فالٹ لائن، کیونکہ وہ جو ٹیکٹونکل پلیٹس ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس جو ملتی ہیں وہ اس جوڑ کے اوپر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پلاننگ بندہ کر جائے اس کو بھی اجاڑ دیتے ہیں اور آگے بھی مزید پلاننگ نہیں کرتے۔ نہیں، سبق نہیں سیکھتے نا، مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو وارننگ مل گئی ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے یا بارش ہو سکتی ہے تو حرکت میں نہیں آتے لوگ۔ پہلے جی بریک لیتے ہیں، بریک لے کے بعد آتے ہیں اور پھر ذکر کریں گے افغانستان اور خاص طور پر طالبان چین میں ہیں، کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، بریک کے بعد بات۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چین میں طالبان کا اعلیٰ سطحی وفد جو ہے مذاکرات کے لیے موجود ہے۔ طالبان کے وفد کی سربراہی
ممتاز رہنما عبدالغنی برادر کر رہے ہیں، اور اس ملاقات کے اندر کیا بات ہو رہی ہے اور طالبان چین کو کیا یقین دہانی کرا رہے ہیں. اب تک کے جو اور یہ سب پوائنٹ سامنے آئے ہیں اس میں تو ایک دو ٹوک موقف جو طالبان کی قیادت نے روس کو کہا کہ افغانستان کی سرزمین ہم کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، آج بھی یہی بات ہوئی ہے. لیکن جو چین کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ظاہر ہے وہ امپورٹنٹ ہیں. ایک طرف امریکہ جو ان کے ساتھ معاہدہ کر کے انہی کے اوپر بمباری کر رہا ہے، ایسی صورتحال کے اندر چین کا ان کا وفد کے ساتھ ملاقات کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں نے کل بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ امریکہ کا اس وقت کوئی اور کنسرن نہیں ہے، کوئی اور پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی اور جنگ نہیں ہے سوائے ایک پروجیکٹ کے، سوائے ایک جنگ کے، اور وہ کنٹینمنٹ آف چائنا، کہ ہم چائنا کی ترقی کو کیسے محدود کر سکتے ہیں. اور چائنا کی ترقی کو محدود کرنے کے لیے دو بنیادی ملک ہیں، ایک پاکستان اور دوسرا افغانستان. پاکستان اور افغانستان دونوں اس لیے اہم ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کے اندر سے سی پیک کی وہ بنیادی شارک گزرنی ہے جس شارک نے چین کو باقی ساری دنیا سے ملانا ہے. لیکن افغانستان اس شارک کے پیرالل چلنے والی چیز ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک شاندار قسم کی قمیض پہنی ہو اور اس قمیض کا کالر کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور آپ کی گردن کو تنگ کرتا رہے، جب چاہے جس وقت چاہے تنگ کرتا رہے، اور آپ کا جو ہے وہ گلا جو ہے گھٹ جائے. آپ اینٹری پوائنٹ کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں لوگوں کو. فار ایگزامپل آپ نے بیجنگ میں گلگت بلتستان خنجرات میں اور گلگت بلتستان میں آپ نے رکھ دیا. پہاڑ ایسے ہیں، ٹرین ایسی ہے، تھوڑی سی وجنس بھی بہت آسانی سے آپ اس کو ایبٹ آباد تک اپنے پروڈکٹس کو لے کے آ سکتے ہیں. لیکن آگے جا کے جب آپ نے گوادر کی طرف جانا ہے، جب آپ نے سمندر کی طرف جانا ہے باقی، تو پھر آپ کے پاس افغانستان کی پوری پٹی بنتی ہے کہ جو آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اور افغانستان ڈسٹرب ہے تو آپ بھی ڈسٹرب ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ چین کے خلاف افغانستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے تین بنیادی ملک ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے. جی، ایک بھارت، ایک تاجکستان، ازبکستان اور کسی حد تک ایران. طالبان کی گزشتہ 1.5 سال سے جو پوری کی پوری ڈپلومیسی تھی اسی بنیاد پہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہو جائیں. کیونکہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چلو اس طرف تم جدھر کی ہوا ہو، جدھر ہو امریکہ تمہاری منزل بھی وہی ہے. ہمارا تو قبلہ کعبہ مرغ بادما جو ہے 1948 سے وہی چلا آ رہا ہے. 51 میں لیاقت علی خان اب صورتحال تبدیل نہیں ہوگی. ابھی ہم کیا کرنے دھوکے ہم نے ابھی امریکہ ہم سے کیا کھائے کرنے گئے ہوئے ہیں وہاں پر، ابھی ہم کیا کرنے گئے ہوئے ہیں. ایبسولوٹلی نوٹ کہنے گئے. ایبسولوٹلی نو کہہ دیا انہوں نے. اب بتائیں ایبسولوٹلی نو کہہ دیا، اب کہتے ہیں یہاں نہیں، تم تاجکستان میں آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ مل جاتے ہیں. اچھا، تم ہندوستان میں آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ مل جاتے ہیں. مطلب آج جو رشین امبیسڈر کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو واشنگٹن میں، اس نے کہا بہت عرصہ ہوگا ہم لڑتے ہوئے، ہم مل کے کام کرتے ہیں. اور رشیا نے جو امریکہ کو آفر کیا ہے کہ اپنے اڈے یہاں پر لے کے آؤ، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ رشیا جو ہے کیا امریکنز کہہ رہے ہیں کہ رشیا ہمیں ٹریپ تو نہیں کر رہا. طالبان کو خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ چائنا نے بلایا ہے، یہ خود نہیں گئے کیونکہ اس وقت ان کے جانے کی ضرورت نہیں. وہ بہت سٹرونگ لائن پہ اس پہ گفتگو کر رہے تھے، اور اس وقت طالبان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو ہم کنسالیڈیٹ کر لیں. اس لیے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر طالبان کے خلاف اس وقت پروپیگنڈا جاری ہے. طالبان فوبیا پہلے آیا تھا، اسلامو فوبیا بعد میں آیا ہے. طالبان فوبیا جو تھا یہ 1994 میں آ چکا تھا، اور طالبان فوبیا کے بارے میں اس لیے آ چکا ہوا تھا کہ وہ پہلی قیادت آئی تھی جو کسی کی سن نہیں رہی تھی اس وقت. 96 میں جا کے کرنے امام وغیرہ دوسرے سے. اچھا، فوبیا کی جو ویڈیو سامنے آتی ہیں، کل ایک کندھار سے ایک اس میں پکڑا ہے مزاحیہ اداکار، جس طریقے سے طالبان نے اس کو مارا ہے، وہ بھی ویڈیو سامنے ہے. وہ پورا میڈیا جو ہے اس کو پہلی بات لے کے ہے کہ وہ بھی تو ایک پکچر ہے نا. میں نے ویڈیو دیکھی ہے. پہلی بات ہے کہ پشتو میں ایک خاص لفظ جو ہے وہ ہر محاورے میں اندر، ہاں صحیح ہے، گالی دی اس نے. کن کا لفظ جو ہے نا ہر محاورے میں ہے، لیکن وہ گالی ہے بنیادی طور پہ. اچھا، وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑا ہے اور اس نے کچھ بولا ہے تو اس نے وہ فقرہ بولا ہے جو انہوں نے اس کو تھپڑ مارا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ طالبان کی امیر المومنین نے باقاعدہ ان سپاہیوں کو باقاعدہ خاص طور پہ گرفتار کر لیا. اچھا، ایک تو ایکشن ہوگا ان کے خلاف. ایکشن میں بتا دو کہ اس کے ایکشن کو ہم نہ کرتے. عبد الوکیل متوکل وزیر خارجہ تھے، وہ یہاں پر لاہور میں بیٹھے ہوئے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے دفتر خارجہ میں، تو ایاز امیر کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے.
تو اعجاز وزیر کے دفتر میں جی۔ تو اچانک وہاں سے ایمبیسی نے خط لکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہاں پر ان کو روکا ہوا ہے پوسٹ پہ، تو داڑھی جو ہے وہ اس کی نہیں ہے ہمارے بندے کی، اس کو کہ تم کو تو جان سکتے ہیں کہ چھوٹی داڑھی ہے، اس نے کہا داڑھی بڑا ہونا چاہیں گے۔ اچھا، تو وکیل تک کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت تک طالبان کی حکومت بنے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ وہاں پر جو بندہ جو وہاں پر لوکل کمانڈر ہے اس کو پاکستان ایمبیسی میں بلا کے میری بات کرا دیں۔ تو انہوں نے فوراً اس کو کہا کہ کس بندے نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم داڑیاں چیک کرو؟ کیا ملا عمر نے حکم دیا ہے؟ کیا کسی اور نے؟ تو ایک چھوٹے لیول کی قیادت جو ہے، دیکھیں پتہ چل جائے کہ وہ لوکل لیول کی قیادت ہے۔ اب اسد کھرل کی لڑائی کو آپ وزیر اعظم عمران خان پہ تو نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے نا، وہ تو اسد کھرل کی لڑائی ہے نا۔ چلو وزیر اعظم صاحب کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے غیر ملکی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ہے، افغان صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے، سوالوں کے جواب دیے، اور پہلا جو انٹرویو انہوں نے بی بی سی کو دیا تھا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا انہوں نے وضاحت پیش کی ہے، ذرا سنا دیں وزیر اعظم صاحب کی، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ Other organizations now say they have massive amounts of evidence that Pakistan has helped the Afghan Taliban with military, with intelligence, has helped them financially. How do you explain that this is a terrorist group operating in Afghanistan? How do you explain the support your government has given repeatedly over the years to the Afghan Taliban? Judy, I find this extremely unfair. And so you should know a little bit of the history. Come 9/11, Pakistan had nothing to do with what happened, the terrorist act in New York. Pakistan, in the sense that Al-Qaeda was based in Afghanistan, there were no militant Taliban in Pakistan, no Pakistani was involved, and so when the Pakistani government decided to join the US's war on terror, this country was devastated by that. 70,000 Pakistanis died in that war, which we had nothing to do with. We had over $150 billion lost to the economy. Now, you know what happened in Pakistan? We had these, in the 80s, the militant groups created to fight the Soviets, funded by the Americans, trained by the Pakistan army. But now when the Americans came, we told them that no, this is no longer jihad, it's terrorism. They turned against Pakistan. So at one point, Judy, we had 50 different militant groups attacking the Pakistan army and the security forces. So we, as I said, lost 70,000 people. To be blamed for NATO and US not succeeding in Afghanistan, I find is extremely unfair. جی، اور یہ سب وزیر اعظم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس سے پہلے ایسی ملتی جلتی بات ہیلری کلنٹن بھی کر چکی ہیں کہ جس طریقے سے وہی فنڈڈ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سوال پوچھنے والے پہ یہ اتنے جاہل ہیں کہ کہتے ہیں اٹس این انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپ۔ تو اس سے نیگوسیشن کس نے کی تھی؟ میں نے کی تھی، انہوں نے خود کی، پاکستان نے، امریکہ نے کی۔ اس کے ساتھ معاملات کس نے طے کیے؟ امریکہ نے کیے۔ اس کو افغانستان کا ضامن کس نے بنایا؟ امریکہ نے بنایا۔ ایک تو یہ۔ دوسرا اس سے یہ کہتی ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں اور آپ ان کو اسلحہ دیتے ہیں، یہ دو الزامات۔ 2.4 ٹریلین، 2000 ارب اور 40 ارب کے وہ بھی کر، ٹھیک ہے، 2400 ارب ڈالر آپ کے خرچ ہوئے، اور آپ جو ہے گدھے کی طرح بھاگے وہاں سے، ٹھیک، راتوں رات بھاگے۔ آپ سے زیادہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے، آپ سے زیادہ اسلحہ پاکستان کے پاس ہے، اور آپ کی ڈیفیٹ ہوگی پاکستان کی 4 بندوقوں سے اور کچھ پیسوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا از سو ان ایتھیکل، مجھے اخلاقی جواز ہوتا ہے سوال پوچھنے کا، کوئی یار خدا خوف کو۔ اور پاکستان میں یہاں اٹھائیں گے، پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہی سوال کرتے ہیں، وہ جو آئی ایس آئی نے مدد کی، اس کا مطلب ہے دنیا کا نظام آئی ایس آئی کو دے دو یار۔ امریکہ کو چاہیے کہ آئی ایس آئی کے، ہمارا کیا نام ہے اس کا ہیڈ کا، اس کو سی آئی اے کا ہیڈ بنائے۔ ایسے کیوں رکھا ہوا سی آئی اے کا ہیڈ بکواس قسم کا جو ہار کے چلا جاتا ہے؟ پینٹاگون جو ہے وہ اس کی فائل جو ہے بھاجپا والوں کو، پینٹاگون کی فائل بھاجپا کا پکڑائے، آپ ہمیں جیت کے جائیں گے تو کہو۔ بیوقوف کے بیوقوف چلے آ رہے ہیں، اور وہ آپ ان کو افغان امور کا ایکسپرٹ بلاتے ہیں یہاں پر کہ یہ کیا بات۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر افغانستان کی جنگ جو ہے یہ اب کسی کے اس پہ ہضم نہیں ہو رہی، اور وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے پھر وہاں پر اس کو کہا کہ ان کو گرفتار کرو،
वदुल मतवक्कल ने कहा। इसी तरह इसके भी बाकायदा एक्शन लेना। ये जो मज़ाहिया अदाकार है ना, इस मज़ाहिया अदाकार के पास वैसे भी कंधार शहर के अंदर अच्छे खासे मुख्तलिफ इसकी कत्ल गारत की हिस्ट्री भी है अपनी जगह, लॉन्ग कत्ल गारत। मैं कंधार का, लेकिन फिर भी उसके कत्ल को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं बिल्कुल नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। लेकिन ये है कि ये एक वॉर जोन में ये चीज़ें एक रिपोर्ट आई है, लेकिन अगर आप वो पूरी की पूरी रिपोर्टें जो हैं जो वॉर जोन में होती हैं, जो इराक़ की हैं, जो अफ़गानिस्तान की हैं, जो शाम की हैं, जो सीरिया की हैं, लेकिन चूंकि हमारे मीडिया के हाथ में ये चीज़ आती है तो कर लेते हैं, लेकिन गलत है, कंडेम। और उसमें हिब्बतुल्लाह खान अमीर अखुंदार साहब ने और उसने कह दिया कि उनको गिरफ्तार करो और ये एक्शन और मुकदमा चलाओ इनके खिलाफ, कार्रवाई और हमारी करो, शरीय खुद अदालत जो है शरीय अदालत के मुताबिक उनके मुकदमा चलेगा। अब आते हैं उस्मान साहब, चाइना जाना। चाइना का बेसिकली एक, जो मैं तब से पढ़ रहा था कि चाइना का कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है बेचारों का, ज़िंदगी में कभी उन्होंने कहीं किसी भी साथ भी वार नहीं करी। उनके साथ जापान ने जो किया, जापान जो है मतलब ऐसे रौनता हुआ उनको गुजर गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। और हालत ये थी कि जापान के पास कोई जेल नहीं थी, ना चाइनीज़ ने कभी कोई जेल बनाई थी। जेल होती तो जापानी भी वहाँ रेल रखते। तो करते ये थे कि चाइनीज़ को पकड़ते थे और उनको दरख्त के साथ लटका के उसके कील ठोक देते थे हाथ में, और वो आगे निकल जाते थे, भाई उनकी जेल में ही लटके मर जाते थे। फिर बांस के दरख्त वहाँ बहुत होते थे चाइना में, तो एक करते थे कि बांस को काटते थे और उसके पे एक आदमी की नाफ के ऊपर बांस रख के तो उसको नीचे रस्सियों से बांध देते थे। और बांस का पौधा रात में 1 फुट बढ़ता है, तो वो बांस का पौधा बढ़ता था तो उसकी डेथ हो जाती थी। ये जिसको हम बहुत सॉफ्ट फेस समझते हैं दुनिया का, ये समझते हैं जापानी बड़ा शोगन्स और ये वो उनकी हिस्ट्री वाले ये जालिम लोग थे। इसी तरह चंगेज़ खान ने जो उनके साथ रौंदा है, उनको कोई कभी कुबलाई खान आ रहा है, कभी कुछ, बेसिकली ताजर लोग थे। हमने बचपन में भी जो पढ़ा है चीनी ताजर और तोते का पैगाम वगैरह, वही कैफियत होती थी। और मुसलमानों के ज़माने में भी वो इसी इजाज़त। ये जो बुलाया गया है ये बेसिकली वॉर स्ट्रेटजी। मुझे लगता है अगर चाइना का और तालिबान का एग्रीमेंट हो गया तो फिर ये जोन जो है ना, इसमें मिलिट्री पार्टनर होगा तालिबान और इकोनॉमिक पार्टनर होगा चाइना। फिर यहाँ पर चले सीपैक तो जुड़ी हुई है, चलेगा ना, फिर जो जिसका चलेगी ना, फिर अमेरिका इधर से रुख नहीं करता। चलें जी, देखते हैं क्या होता है और क्या नतीजा निकलता है मुज़ाकरात का। लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मार्का जारी है सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात PP 38, जहाँ पे खुश अख्तर सुबहानी जो MPA थे नून लीग के, उनकी वफ़ात के बाद सीट खाली हुई। अब वरियो ख़ानदान के जो चश्मो चराग हैं तारिक सुबहानी नून लीग की तरफ से मैदान में हैं, और एक बिल्कुल नए कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के SN सलीम बरियार साहब तो ख़ुद काफ लीग के पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। उन्होंने अपने बेटे को PTI की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा दिलवाया और बड़ा कमाल मुकाबला किया। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो नतायज हमें गैर सरकारी और गैर हतमी, अपने हरीफ पर उनको 5000 वोटों की बरतरी हासिल है। और ये वरियो ख़ानदान का मजबूत हल्का है और जहाँ से आज तक वो हारे नहीं हैं। कितनी बड़ी कामयाबी है। पहले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में क्लीन स्वीप किया PTI ने, और आज सियालकोट जो गढ़ समझा जाता है नून लीग का, वहाँ से PTI सीट उचक रही है। ये नुश्ता दीवार नहीं है नून लीग के लिए और पॉलिसीज के लिए। लेकिन मजे की बात और साथ जोड़ लें कि जो नून लीग की मरकजी क़यादत है वो इस इलेक्शन के अंदर एक्टिव नजर नहीं आई। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े मशहूर हैं, उस हल्के से पुराने तल्लुकात हैं। दूसरी बात है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आदमी है, सियाल एयरलाइन उन्होंने बनाई, एयरपोर्ट बनाने में उनका हिस्सा है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि परवेज लाई जो है ना, उनकी सियासत जो है अब एक कामयाबी की तरफ जा रही है। उन्होंने अपना कैंडिडेट था जो आज़ाद कश्मीर का था, उसका असेंबली का गुजरात की सीट का, उसको PTI की टिकट लेके दी। अब इसको PTI की टिकट लेके दी और जिता भी, और साथ चैनल भी चला रहे हैं, चैनल भी आएगा। उस्मान इकबाल साहब हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं सियालकोट के, और सुबह से इस इलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। जी उस्मान, क्या हाल है आपके, क्या मामला हैं, जश्न मनाया जा रहा है, क्या सूरत हाल है, क्या मंजर है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। मैं इस वक्त सलीम बरियार जो है डायमंड सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़े जश्न की जो है वो बड़ी तैयारी की जा रही है। ये बिल्कुल एक अपसेट था जो हो चुका है। नौजवान लड़का है, 1985 से
बरियो खानदान सियासत में है और बड़ा मजबूत खानदान था और इस हल्के को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किला भी समझा जाता था। मगर अब तक के जो गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज है, 6176 वोटों की बर्तरी से एसएल सलीम बरियार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं। अच्छा, कितने हलकों का जो है नतीजा अभी बाकी है? कितने पोलिंग स्टेशन का? इस वक्त 130 पोलिंग स्टेशन जो है उनका आ चुका है और 35 पोलिंग 35 रहते 35। अच्छा, ये बताएं कि एक इलाका होता है मसलन वरियो ख़ानदान का जो आबाई इलाका गढ़ है जिसको समझा जाता है, वहाँ नतीजे की क्या सूरत हाल रही है? वहाँ एहसन सलीम बरियार ने भी फतह हासिल की है या तारिक सुबहानी को फतह मिली है? क्या सूरत हाल रही है? जो PP 38 का जो गांव है, बरियो खानदान का जो घर है, वहां से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है लेकिन बड़े मार्जिन से नहीं जीती है। ओवरऑल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी लीड जो है वो हर जगह से ज्यादा देखने में आ रही है। इस सियालकोट का कौन कौन सा इलाका आता है इसमें? इसमें जो है 230 देहात हैं जिस पर ये इलाका जो है वो मुश्तमिल है और यहाँ पर टोटल जो आबादी है वो 3,69,000 लोगों की है और 2,33,000 से ज्यादा वोट जो है वो रजिस्टर्ड थे। चलो जी, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने तफसीलात से आगाह किया और बहरहाल ये भी सीट जो है वो नून लीग के उस मजबूत गढ़ से निकलती हुई नज़र आ रही है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।